کوئی جملہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو میں پھر 3 بار کہتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا، پھر کہتا ہوں معاف کر دیجیے گا، پھر کہتا ہوں معاف کر دیجیے گا. بس توجہ میری طرف رکھیں. حضور قبلہ شاہ جی موجود، علامہ صاحب موجود، دیگر تمام احباب علماء اہل سنت موجود ہیں. ہمارے نقیب بھائی جو ہے وہ اعلان کر رہے تھے. اب یہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے، اب سلسلہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب ہمارے کچھ نعت خوان بھائی جو ہے وہ علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں سیدھا. مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک نعت خوان کے بارے میں بات کی کہ اس نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کر جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ نذرانہ کب ملا ہے، کتنا ملا ہے، تو وہ آگے سے اس کا نام ابھی لیا گیا کہ وہ داتا حضور کی نگری میں اس نے بھی نعت خوانی کرنی ہے. اور میں کسی کی پگڑی اچھالنے والا نہیں ہوں، لیکن اللہ جان ہی جان ہے. رب جب پکڑتا ہے نا، جب رب پکڑتا ہے تو نسلیں بدبودار کر دیتا ہے. میں نے کہیں فقہ کی جزی میں پڑھا تھا، من احان عالمن بسبب غیر ظاہر خیف علیہ الکفر. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نہیں، میں سبحان اللہ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں. یہ سبحان اللہ آپ نے انشاءاللہ میرے بعد انشاءاللہ خطیب صاحب کے خطاب لاجواب پہ آپ نے خوبصورت انداز میں داد دینی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، سرکار کا ذکر سننا ہے. بس مجھے یہ آپ کی داد چاہیے وہ توجہ کی صورت میں. جب کوئی نہ بد کردار کھڑا ہو کر نبی کے منبر پر کسی عالم کی توہین کرتا ہے ذاتی عداوت کی وجہ سے، علماء کہتے ہیں بس انتظار کرو، یہ بندہ جب مرے گا نا تو کافر ہو کے مرے گا. یہ بندہ جب مرے گا، میں پگڑیاں اچھالنے کا میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب اس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف ہرزہ سرائی کی، زبان درازی کی، اللہ نے پتہ نتیجہ کیا نکالا؟ شاید پتہ چل گیا ہوگا. اللہ نے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ وہ آڈیو لیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ رب نے بتا دیا. وہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو، جب عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی تھی تو تب میرے حضور کے دل کو تکلیف پہنچی تھی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ہر ایک کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے. تو سوچئے نا کہ سرکار کو اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں آ رہی؟ سرکار کو اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار ہوگا. اور میرے حضور کا دل دکھا، تکلیف پہنچی. میرے حضور نے دعائے درر فرمائی. جب حضور کی بیٹیوں کو طلاق ملی اور ابو لہب نے کہا اس آنگن میں، اس وہڑے میں یا تو تم رہو گے یا میں رہوں گا، یا مصطفیٰ کی بیٹیاں رہیں گی یا میں رہوں گا، اگر میرے بیٹے ہو تو طلاق دو. اور جب انہوں نے طلاق دی نا، میرے حضور کے لبوں پہ یہ جملے آئے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک فی النار. اے اللہ اپنے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما. اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ تھا ابو لہب دشمن، آواز تھوڑی کھول دیں، آواز تھوڑی کھول دیں. تھا وہ ابو لہب بڑا دشمن، حضور کو مانتا نہیں تھا، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ محبوب جو فرما دیں وہ ہو کے رہتا ہے. حضور جو فرما دیں، بولے نا ذرا، جو حضور فرما دیں وہ ہو کے رہتا ہے. وہ شام کے سفر پہ نکلا، رات کے سائے گہرے ہوئے، رات نے اپنی باہیں پھیلائی، اور جب وہ رات کو سستانے کے لیے ٹھہرے، وہاں سونے لگے تو ابو لہب کہنے لگا سنا تو ہوگا نا کہ محبوب نے دعائے درر کی ہے. وہ کسی شخص نے غزالی زمان کے سامنے کہا کہ حضور نے بد دعا کی، تو میرے دادا مرشد کریم فرمانے لگے نبی کی دعا کے ساتھ لفظ بد لگا دیا تم نے، اور نبی کی دعا کے ساتھ لفظ بد لگا دیا، یہ تم نے کیا کہا ہے؟ حضور کیا کہیں پھر؟ فرمایا یوں کہو کہ حضور نے دعائے درر کی ہے. حضور نے دعا کی. جب دعائے درر کی، ابو لہب کہنے لگا جانتے تو ہو نا
محبوب نے نا ناراض ہو کر، درد میں آ کر، تکلیف میں آ کر، وہ بابے نا وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، اور وقت سے پہلے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے نا، بیٹی جب مطلقہ ہو کے آتی ہے معاشرہ مرد کو قبول کرتا ہے، عورت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں وہ اچھی نہیں تھی تبھی تو گزارا نہیں ہوا۔ میں نے کہا سارا قصور عورت کا نہیں، مرد کا بھی تو ہو سکتا ہے یا نا۔ اور آپ سوچئے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ سرکار کی بیٹیاں، حضور کے لبوں سے جملے نکلے، اور جب نکلے نا ابو لہب کہنے لگا رات کو پہرا دو، میرے بیٹے پر کوئی چیز حملہ آور نہ ہو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ اور جب پہرا داری کی گئی، اللہ نے نیند کو مسلط کر دیا، وہ سو گئے۔ شیر آیا، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں وہ سونگتا ہوا آیا۔ شیر کا کام تو ہے کاٹنا، چیرنا پھاڑنا، وہ تو کھاتا ہے، وہ آدم خور ہے، لیکن وہ سونگتا ہوا آیا۔ اور جب ابو لہب کے بیٹے کے قریب آیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں نکالی، لیکن کھایا پھر بھی نہیں ہے۔ گویا شیر نے بھی کہہ دیا، جو نبی کا گستاخ، جو نبی کی اہل بیت کا گستاخ، جو نبی کی بچیوں کا گستاخ ہے، میں شیر اور جانور ضرور ہوں لیکن اتنا بھی بے ضمیر نہیں ہوں کہ اس کا گوشت کھا لوں، میں اس کا گوشت کھاؤں۔ میں بات عرض کر رہا ہوں، اقبال کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب بار بار سیدہ کائنات کا ذکر جمیل کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے اچانک ہی شاگردوں سے فرمانے لگے، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ گفتگو